چنانچہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثارت علینا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے، یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ سچے رسول ہیں، اللہ نے ہماری طرف آپ کو بھیجا ہے اور آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، ہماری بھلائی ہے اس دعوت کے قبول کرنے میں، اس لیے کہا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ بات طے کی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ بات ہر ایک کے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی سنے، اللہ کی مانے، اللہ کی بات سنے، اللہ کی بات مانے۔ ہاں، اس میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ یہ زندگی کی بڑی ذمہ داری ہے کہ زندگیاں ہماری اللہ کی اطاعت پر آ جائے۔ تو کہتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کان سے سنے ایک کان سے نکال دیں گے، نہیں، بات سنیں گے بات مانیں گے۔ اسلام اسی کا نام ہے، اسلامی مزاج اسی کا نام ہے، اسلامی مزاج، ایمانی مزاج۔ اسلامی مزاج، ایمانی مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ اسی کو کہتے ہیں کہ بات سنے بات مانے، بات سنے بات مانے۔ جو بات نہ سمجھ میں آئے اسے پوچھے، جو یاد نہ ہو اسے یاد کر لے تاکہ عمل کرنے میں کمی نہ آئے۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، کس حال میں؟ کہ ہر حال میں۔ یعنی فرماتے بتاتے تھے کہ اللہ غریب بنائیں گے تو غریبی میں بات مانیں گے، اللہ مالدار بنائیں گے تو مالداری میں بھی بات مانیں گے۔ جی چاہنے والی باتیں آئی، جی بھی چاہ رہا تھا وہی کام ذمے میں بھی آیا تو آدمی اس کو نہیں لیتا ہے کہ جی چاہنے کی بات آوے تو ابھی بات مانیں گے، اور ایسی بات آئی ذمہ داری میں کہ جس کو جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن بات آئی ہے ذمے، کام آیا ہے ذمے، کہ اس کو بھی مانیں گے، جی چاہے تو جی نہ چاہے تو۔ اور آخری بات یہ ہے، کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو۔ ہاں، کوئی ہم کو پوچھے تو آدمی کو ہوتا ہے کہ مجھے پوچھتا ہے، مجھے پوچھ کر کرتا ہے، مجھے آگے بڑھاتا ہے، اور کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے آگے بڑھایا نہیں، تو ہم شکایت لے کے بیٹھ گئے کہ ہم کو نہیں پوچھا، ہم نہیں کرتے، روٹ گئے۔ یہ بات نہیں، کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو آگے بڑھاوے تو کوئی ہم کو آگے نہ بڑھاوے تو، ہمیں تو ہر حال میں اللہ رسول کی بات ماننی ہے اور کرنی ہے۔ یہ مرحلے ہوتے ہیں بات ماننے میں، جی ہاں، یہ مرحلے ہوتے ہیں۔ رکاوٹیں آتی ہے کہ ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بتایا، اس لیے نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں، کوئی بات ہوگی نہیں بتا سکے ہیں، نہیں پوچھ سکے ہیں، لیکن کام تو صحیح کیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کام میں ساتھ دینا ہے، اس کام میں ہاتھ بٹانا ہے، وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں میرے دوستوں اللہ کے راستے کی کہ جس کی وجہ سے زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آئے، وہ اصل ہے، زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آئے۔ آدمی اپنی زندگی کی کسی حال میں بھی آزاد نہیں ہے، اپنی زندگی کے کسی حال میں آزاد نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر حال میں اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔
راحت میں ہے تو راحت کی ذمہ داریاں، مصیبت میں ہے تو مصیبت کی ذمہ داریاں، مالداری میں ہے تو مالداری کی ذمہ داریاں، غریبی میں ہے تو غریبی کی ذمہ داریاں، سفر میں ہے تو سفر کی ذمہ داریاں، حضر میں ہے تو حضر کی ذمہ داریاں. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. یعنی جو حال آئے اس حال کا دین ہمارے پاس ہو. دین کہ دین کے بغیر چارہ نہیں ہے، جیسے روشنی کے بغیر چارہ نہیں ہے. روشنی ہر جگہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، نہیں تو اندھیرا ہو جائے گا، منزل کو پہنچنا مشکل ہو جائے گا. دین ہر حال میں ہمارے پاس ہونا چاہیے. اللہ نے دین پر چلنے چلانے کے لیے 2 پٹڑیاں بنائی ہیں، جیسے ریل کی 2 پٹڑیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا حکم اور ایک نبی کا طریقہ. یہ 2 پٹڑیاں ہیں، اس پر دین رہے گا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھا جائے گا اور ہر کام میں نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا. اس کے بغیر دین نہیں بنتا. پھر عادت بنے گی، رواج بنے گا. ایک ان کا رواج ہے، ان کا ایک عادت ہے، ان کا ایک ماحول ہے، ایسا کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں، بلکہ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو حال ہو اس حال کا دین تلاش کرو. آدمی کی حالتیں ہوتی ہیں، یا آدمی راحت میں ہوتا ہے یا مصیبت میں ہوتا ہے، یا گناہوں میں ہوتا ہے یا اطاعت و تابعداری میں ہوتا ہے. یہ 4 حالتوں سے کوئی زندگی خالی نہیں ہوتی. یا راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، یا معصیت اور گناہ میں ہوگا یا اطاعت و تابعداری میں ہوگا. ان 4 حالتوں سے کوئی زندگی خالی نہیں ہوتی. اگر آدمی راحت میں ہے تو راحت کا دین اختیار کرے، راحت کا دین اختیار کرے. راحت کا دین کیا ہے؟ کہ نعمتوں پر شکر کرے. راحت ہے، نعمتیں آ رہی ہے، نعمت آ رہی ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرے. یہ بھی مسنون ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے شکر کرنے کے کلمات سکھائے ہیں. جیسے زبان سے کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو گیا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے یقین کر لیا. زبان کا بھی ایک عمل ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نعمتوں پر، مختلف حالتوں پر ہم کو شکر کے کلمات سکھائے کہ یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، کھانے کے بعد یہ پڑھو، سوتے وقت یہ پڑھو، نیند سے اٹھتے وقت یہ پڑھو. یہ سب شکر کے کلمات ہیں جو راحتوں اور نعمتوں میں پڑھ جاتے. تو اس طرح شکر کے کلمات سکھائے ہیں، اس طرح راحت میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ راحت میں زندگی گزارے. کہ اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے، سہولت دی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو بڑھائے، اپنی قربانی کو بڑھائے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو آگے لے جاوے. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کی دی ہوئی قوت، اس کی اطاعت اور تابعداری میں خرچ ہو. یہ نبیوں کی سنت ہے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوۃ لی فیما تحب. مسنون دعاؤں میں ہے. مسنون دعاؤں میں خالی مسنون دعائیں نہیں ہیں بلکہ مسنون طریقے بھی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. دین سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. ہم ابھی اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، کیونکہ اصل دین جو ہے وہ تو ایمان اور علم کا نام ہے.
اصل دین کیا ہے؟ کہ اصل دین ایمان ہے، اصل دین علم ہے۔ یہی دو چیزیں نبیوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ ایک نبیوں کے ذریعے سے ایمان آتا ہے، لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک۔ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ سے اپنی عبادت کا تعلق قائم کرو، ایک اللہ سے ہونا یقین کرو، ایک اللہ سے ہی نہ ہونا یقین کرو۔ تمام حالات کا تعلق اللہ سے ہے، تمام نتائج کا تعلق اللہ سے۔ جب سب چیزیں ہیں تو ہر حال میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں۔ جو حال ہو اس حال کے حساب سے حکم دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اس پر قائم کرنا، اس کو عبادت اور اطاعت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے راحتیں دی ہیں تو راحت لے کر کے اپنے کام میں پیچھے نہ جائے، کیونکہ جب راحتیں ملتے ہیں تو آدمی اپنے کام میں پیچھا چلا جاتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہے کیونکہ راحت ہو گئی، نعمت ہو گئی تو پیچھے چلے گئے۔ کہ نا نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے راحتیں دی ہیں، اللہ نے سہولتیں دی ہیں تو اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے کہ اب تو راحت ہو گئی، اب تو سہولت ہو گئی، تو کام کو آگے بڑھاؤ، کام زیادہ کرو۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب دین کے کام کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، وہ دشمن دوست بن گئے، اور جو دشمن تھے وہ ہٹ گئے اور راستہ کھل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو آگے بڑھایا کہ اب راحت ہو گئی، اب سہولت ہو گئی۔ یہی سنت طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کام میں راحت دے، کام میں استقبال دے تو اپنے کام کو آگے بڑھاوے۔ یہ نہیں کہ اب تو راحت ہو گئی ہے تو اس کے اندر پیچھے جاؤ کہ نہیں۔ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، بلکہ نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے اسباب پیدا کر دی ہے، یہ راحتیں پیدا کر دی ہے تو اب کام زیادہ کریں گے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کام پر برہم آ جاتے تھے۔ یہ لمبی نمازیں اس وقت ہوئی ہے جبکہ ہر طرف راحت ہو گئی، رکاوٹیں ختم ہو گئی، دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی، اور ایک طرف استقبال ہے، لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، لوگ رجوع کر رہے ہیں۔ تو ایسے زمانے میں جب اللہ کی طرف لوگوں کا رجوع ہو تو ہم اپنا رجوع زیادہ کریں۔ یہ سنت، یہ نہیں کہ اللہ کے پتہ کام کرنے والے بہت پیدا ہو گئے تو اب اپنی راحت میں چلے گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں دی، راحتیں دی، تو انہوں نے اپنے کام کو اور آگے بڑھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کو آرام آنے والی نمازیں اس وقت پڑھتے تھے جب طرف سہولت ہو گئی۔ یہ جتنی مخالفتیں مکہ کے رہنے والوں کی طرف سے تھی وہ سب ختم ہو گئی، یا تو وہ ایمان میں داخل ہو گئی یا اللہ نے ان کو ایک طرف کر دیا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب چاروں طرف سے رجوع ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا کریں کہ اپنے کام کو، اپنا رجوع اللہ کی طرف اور بڑھا دو۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کو بڑھاوے، اور جو مجمع آ رہا ہے، جن کا رجوع ہماری طرف ہو رہا ہے، ان کو بھی آگے بڑھنے کی راہیں بتاوے، جی ہاں یہ کام ہمارا ہے، خود بھی کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، دوسروں کی تعلیم کرنا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے مقصد میں ترقی کرے۔ دعوت کا معنی یہ ہے کہ زندگی کے مقصد میں ترقی کرنا، زندگی کے مقصد میں ترقی کرنا۔ زندگی کا مقصد اللہ کے دین کا اتباع ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے، کہ اس کے اندر آگے بڑھنا،
کہ جب کام میں استقبال ہو، کام میں رجوع ہو تو اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ، یہ حکم ہے، اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ اور اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ، فرائض بھی ادا کرو، نوافل بھی ادا کرو، سنت اور مستحبات بھی ادا کرو، اور جو جو تقاضے پیدا ہو جائیں ان تقاضوں کے اوڑھنے والے بنو، پیچھے ہٹ نہ ہو۔ صحابہ کو یہی تلقین کی گئی تھی، صحابہ کو یہی تلقین کی گئی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ اب تو لوگ بہت بڑھ گئے، اب تو لوگ کام کرنے والے بہت آ گئے، تو ہم ذرا اپنی ضرورتوں کو دیکھیں، اپنی راحت ضرورت کو دیکھیں۔ اب تو ہے لوگ کام کرنے والے، تو ان کو منع کیا گیا کہ ایسا مت کرو، اپنی قربانی کی سطح کو اور بڑھاؤ، وانفقوا فی سبیل اللہ، اپنی قربانی کی سطح کو اور آگے بڑھاؤ۔ بھلے لوگ آ رہے ہیں، لوگ مان رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں، تو بھی اپنی قربانی کی سطح کو آگے بڑھاؤ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے چلے آئے ہو وہ جاری رکھو، وہ جاری رکھو، اس میں کمی نہ لاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت کریمہ ہے، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انس بن مالک مشہور صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 برس خدمت کی ہے، 10 سال کے ہو گئے تھے، خدمت میں لائے گئے تھے، پھر 10 سال اور رہے، 20 سال کے ہو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں اپنا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنا لگانا، اس کو جاری رکھو، اس کو جاری رکھو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور انس بن مالک فرماتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصار نے یہ سوچا تھا، ابھی سوچا تھا کیا نہیں تھا، ہم انصار نے یہ سوچا تھا کہ اب تو کام کرنے والے بہت ہو گئے، ذمہ داریاں پوری کرنے والے، تقاضے اوڑھنے والے اللہ نے بہت پیدا کریے، اب ذرا ہم اپنی ضرورتوں کو دیکھ لیں، اپنے کھیت کار کو دیکھ لیں، اپنے کاروبار کو دیکھ لیں، لوگ کام تو ہو ہی رہا ہے، ہاں کام تو ہو ہی رہا ہے، اس لیے اپنی راحت ضرورت کو دیکھ لیں، اپنے تقاضوں کو دیکھ لیں کہ یہ ہم نے سوچا تھا، کیا نہیں، ابھی کیا نہیں، ہماری سوچ پر یہ آیت اتری ہے، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خرچ کرتے رہو، اپنی قربانیاں دیتے رہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرماتے تھے ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ اپنی قربانیوں سے ہٹ کر کے یا اپنی قربانیوں کو کم کر کے دوسری چیزوں میں، اپنی چیزوں میں لگ جانا، یہ ہلاکت ہے۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں، ہاں اس لیے کہ قربانیوں کی وجہ سے اور محنتوں کی وجہ سے دین کے معیار کی ایک سطح قائم ہوتی ہے، جیسے پودا اگتا ہے، اگتے اگتے اپنی سطح پر پہنچتا ہے، جب اپنی سطح پر پہنچے گا تو یہ پھل دے گا۔ پودے کی ایک سطح ہوتی ہے، پیڑ کی اور درخت کی ایک سطح ہوتی ہے، کہ جب وہ اپنی سطح پر پہنچے گا تب وہ پھل دے گا۔ تو کہتے ہیں اپنی قربانیوں کو ایک سطح پر لے جاؤ، ابھی اس میں رکاوٹ میں مت پیدا کرو، بلکہ اپنی قربانیوں کو بڑھاتے بڑھاتے ایک سطح پر لے جاؤ۔ جب اس سطح پر لے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس قربانیوں کا نتائج ظاہر کرے گا، اس کے نتیجے ظاہر ہوں گے، اس پر جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی قربانیوں پر جیسے لگتے تھے ایسے لگے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا دو۔ تو اپنی چیزوں میں لگ جانا اور اللہ کی باتوں میں پیچھے رہ جانا، اس کو فرماتے تھے کہ ہم ہلاکت سمجھتے تھے، یہ ہلاکت ہے۔
تو یہ سبق دیا گیا ہے ان کو، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ سبق ملا ہے۔ تو ایک ذمہ داری میں نے دوستو ہمارے کام کی ہے کہ ہماری قربانی، ہماری محنت صحیح طریقے سے اوپر بڑھتی رہے تاکہ دین کا سیکھنا سکھانا عام ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی کام کی محنت مقصد نہیں ہوتی، کوئی بھی کام ہو اس کی محنت مقصود نہیں ہوتی، اس محنت کا نتیجہ مقصود ہوتا ہے۔ محنت یہی نہیں، محنت مقصود نہیں ہوتی، محنت کا نتیجہ مقصود ہوتا ہے۔ محنت کا صحیح نتیجہ صحیح محنت کی وجہ سے آتا ہے۔ جسے کھیتی کی محنت مقصود نہیں ہوتی، کہ جانوروں سے کھیتی کرو، ٹریکٹروں سے کھیتی کرو، مشینوں سے کھیتی کرو، یہ طریقہ یہ کار ہے، لیکن اصل چیز کیا پیدا ہوا؟ گندم پیدا ہوئے، چاول پیدا ہوئے، تل پیدا ہوئے، کیا پیدا ہوا؟ وہ اصل ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ تو محنت کسی کام کی مقصود نہیں ہوتی، ہاں محنت صحیح ہونی چاہیے۔ جب محنت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج صحیح لائیں گے، اس لیے کہ آدمی کو اللہ نے محنت میں پیدا ہی کیا ہے۔ ہاں آدمی کا ہر کام اس کی محنت پر موقوف ہوتا ہے، آدمی کا ہر کام اس کی محنت پر موقوف ہوتا ہے۔ جب وہ محنت نہیں کرے گا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ ایک اس کی محنت صحیح ہو، ایک اس کی نیت صحیح ہو، یہ دو چیزیں ہمارے دین میں ضروری ہے۔ ایک نیت صحیح ہو کہ جو کام کرے اس کی نیت صحیح ہو۔ کہ نیت صحیح ہونے کا کیا مطلب؟ نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو، اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ وجہ عمل کو نیت کہتے ہیں۔ تو جو کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، بھئی سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ اس کو پیاس لگی ہے، اس کو حاجت ہو گئی ہے، اس کو وجہ، اس ارادے سے وہ جا رہا ہے کہ حاجت پوری کریں گے، پیاس لگی ہے، پانی پیئیں گے۔ تو نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ کیا ہے۔ پھر جب وہ وجہ ہوتی ہے تو پھر وہ عمل وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے کام کرنا، یہ وجہ عمل ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اپنے عمل سے آخرت بنائیں گے۔ جب یہ نیت ہوگی، یہ وجہ عمل ہوگا، تو آدمی ہر وقت چلتا رہے گا کہ مجھے تو اپنے آخرت بنانی ہے، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی مجھ سے راضی ہو، کوئی مجھ سے راضی نہ ہو، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے تو اپنا کام کرنا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی صفت بتائی کہ صحابہ کس طرح رہتے تھے، کس طرح کرتے تھے۔ دو باتیں بتائی، ایک تو ان کی عبادت کا انہماک بتایا، اور ایک یہ بتایا جو میں نے ابھی کہا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو کہاں دیکھو گے؟ کہ سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے، رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ بات کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھے گا تو کہاں دیکھے گا؟ کہ تراہم رکعا سجدا، کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، رکوع دیکھیں گے، رکوع کر رہے ہیں یعنی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، ایسے میرے بھائیو دعوت عبادت والی زندگی کے لیے ہوتی ہے، کہ زندگی عبادت والی بنے۔ اور عبادت کہتے ہیں جان کا صحیح استعمال، مال کا صحیح استعمال اور صحیح نیت، کہ صحیح نیت کے ساتھ جان کا استعمال، صحیح نیت کے ساتھ مال کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اس سے زندگی عبادت بنتی ہے۔ تو صحابہ کی یہ صفت بتائی کہ تراہم رکعا سجدا
यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना। हाँ, कि तुम उनको देखोगे तो कहाँ पाओगे? ये रुकू करने वाले पाओगे, उनको सिद्धा करने वाले पाओगे। उनके रुकू सिद्धों के निशान, उनके रुकू सिद्धों की तरफ इशारा किया है। रुकू और सिद्धा ये दो नमाज के रुकन है। रुकू भी रुकन है, सिद्धा भी रुकन है नमाज का, और ये दोनों नमाज की जीनत है। रुकू और सिद्धा नमाज की जीनत है। आदमी का नमाज ये होना रुकू सिद्धे से पाया जाता है, वरना बैठना खड़ा होना तो हर काम में होता है, कायदा क़याम नमाज में भी है, दूसरे कामों में भी है। लेकिन रुकू सिद्धा, कि रुकू सिद्धा खास नमाज में ही होता है। इसलिए कहा असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखोगे कि वो रुकू सिद्धा करने वालों में पाओ। ये एक बात है मेरे दोस्तों, कि दावत की मेहनत करने वालों पर गलबा किस चीज का होना चाहिए? ये दावत की मेहनत करने वालों पर गलबा अल्लाह की इबादत का होना चाहिए। हाँ, खाली प्रोग्रामों का पूरा हो जाना, इस पर कनाअत करना सही नहीं है, बल्कि दावत इबादत की है। या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, हर नबी की आवाज है, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए खुदा के सिवा कोई काम बनाने वाला नहीं है। दावत का मिजाज, दावत के मिजाज में जानी इबादतें, माली इबादतें, इबादत की कसरत, ये मतलूब है। हाँ, ये मतलूब है कि दावत इबादत के लिए होती है, और इबादत सही करने के लिए सही इल्म होता है। जब इल्म सही होगा तो इबादत सही होगी। इसलिए हमारे यहाँ आप कहते देखते हैं भाई कलमा है, नमाज है, फिर इल्म जिक्र है। कलमा है, नमाज है, इल्म जिक्र है। हाँ, इसका क्या मतलब है? कि ईमान, कि वो तो अव्वल चीज है, अल्लाह पर ईमान लाना। ईमान के बगैर तो नजात ही नहीं है। ईमान के बगैर नजात नहीं है। ईमान के बगैर दुनिया आखिरत का खसारा है। इसलिए पहले नंबर में अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह से अपना ताल्लुक बंदगी का करना। बंदगी का ताल्लुक है, अल्लाह से रिश्तेदारी नहीं है किसी की, बंदगी का ताल्लुक है। अल्लाह पर ईमान लाकर अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत की जाएगी। इबादत ये अल्लाह का हक है। इबादत अल्लाह का हक है। हजरत मुआज इब्न जबल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुआज, आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? अर्ज़ किया मुझे नहीं मालूम है। फरमाया अल्लाह का हक ये है कि उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। तो इबादत अल्लाह ताला का हक है, और इबादत के लिए ही जन्नतों को और इंसानों को पैदा किया है। फरिश्ते भी इबादत में है, जिनकी उनकी इबादत इम्तिहान की इबादत नहीं है। हमारी इबादत इम्तिहान की इबादत है। इम्तिहान की इबादत अल्लाह देखें कि कौन करता है कौन नहीं करता है। हाँ, इबादत के अहकाम देकर हमारा इम्तिहान होगा कि कौन करता है कौन नहीं करता है, ये देखेंगे। दुनिया के असबाब देखकर भी देखेंगे कौन इस असबाब में हुक्म को संभालता है, कौन इस असबाब की लालच में पड़कर हुक्म को पीछे डालता है। ये सब इम्तिहानात हमारे साथ है। इम्तिहान में कामयाब हो जाना, तो कामयाबी का ये रास्ता दिया गया है कि अपने ईमान में तरक्की करना, अपनी इबादतों को सही करना, कि हमारी इबादतें सही हो जाएगी, और सही इबादतों की दावत देना। सही इबादतों की दावत देना, क्योंकि इबादत मकसद जिंदगी है। इबादत कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह की इबादत मकसद जिंदगी है कि जिंदगी है ही इबादत के लिए। फिर इबादत को सीखने के लिए सीखना पड़ेगा। इबादत को सीखने के लिए इल्म जिक्र दिया गया है। इल्म जिक्र के बगैर कोई चीज होगी तो वो जहालत की चीज होगी, गफलत की चीज होगी।
علم نہیں ہے جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے۔ اس لیے علم و ذکر کو رکھا گیا ہے اندر کہ زندگی کا ہر کام علم و ذکر کی روشنی میں ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھے خدا نے کیا علم دیا ہے اور مجھے اس کے پورا کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ علم و ذکر ہوا ہر کام میں، ہر کام میں، عبادت میں، روزی روزگار میں، ضروریات پوری کرنے میں، سب کاموں میں علم و ذکر کا تعلق ہے۔ کپڑا پہنے تو کپڑا پہننے کا علم و ذکر ہو، ہاں ہر کام میں علم و ذکر ہے۔ جیسے پٹڑی کے بغیر ریل نہیں چل سکتی، اسی طرح ان دو چیزوں کے بغیر دین نہیں چل سکتا۔ دین چلے گا علم و ذکر کی روشنی میں، علم و ذکر پر دین چلے گا، جیسے پٹڑی پر ریل چلتی ہے۔ اس لیے زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو علم و ذکر دیا ہے کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ اور دین کے سیکھنے سکھانے کے داعی بنو، تاکہ ہر آدمی، ہر طبقے والا اپنے طبقے کا دین سیکھے، ہر حالت والا اپنے حالت کا دین جانے، تو دین صحیح ہوگا۔ تو علم و ذکر کہ تو پٹڑی ہے، پٹڑی کے بغیر ریل نہیں چل سکتی۔ اس طرح دینداری کے لیے کہ دینداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم و ذکر دیا ہے، اور علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو حال ہو اس حال میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ مثلا مالداری کی حالت ہے کہ اللہ نے مالدار بنایا ہے، تو مالداری کا کیا دین ہے، مالداری کا کیا دین ہے؟ کیونکہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، مسلمان تو دیندار ہوتا ہے ہر حالت میں۔ ہاں دنیا دار وہ تو غیر لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا دار ہے، ان کے سامنے دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے تھے وہ، ہاں مسلمانوں یہ کہتے کہ ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کچھ نہیں، یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے پھر کچھ نہیں، پھر مٹی ہو جائیں گے، یہ کہتے تھے۔ آخرت کو نہیں مانتے تھے، خاص طور سے مشرکین مکہ، تو وہ کہتے کچھ نہیں، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ ہیہات ہیہات، یہ بہت دور کی بات ہے، دور کی بات ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ جبکہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، اور اپنے عمل کا نتیجہ، اپنی دنیا کا نتیجہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا۔ یہ تو عمل کی جگہ ہے، اور اس کے بعد عمل کا نتیجہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ جیسے ایک زمانہ کھیتوں میں بویائی کا ہوتا ہے، پھر جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کے دن پورے ہو جاتے ہیں، تو بویائی کے بعد کٹائی کا زمانہ آتا ہے۔ ایک بویائی کا دور ہوتا ہے، ایک کٹائی کا دور ہوتا ہے۔ اب پیداوار اپنی حالت پر آ گئی ہے کہ اب کاٹ لو، اب کاٹ لو، اب وہاں سے لے لو، یہ مال پیدا ہو گیا اور مالدار بن جاؤ اپنی زمین جائیداد سے۔ ایسے ہی یہاں بھی